اس معاشرے کو وہ لوگ جو پاکستان کے حالات کو، پاکستان کو ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے تھنک ٹینک کو دیکھیں۔ جامع رشید کا جو تھنک ٹینک ہے، جیسے میں نے بتایا کہ تعلیم پر وہ ریسرچ کر رہا ہے، اور ریسرچ کر کے ایک ایسا تعلیمی نظام اس نے پیش کیا ہے جو پاکستان کی تمام مسائل کا حل ہے، دونوں تعلیمات کو جمع۔ اس طریقے سے قومی سلامتی کے حوالے سے جو پاکستان نے دہشت گردی کے حوالے سے، قومیت کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے جو ریسرچ کی ہے، وہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اگر اس میں ہم آپ کی طرف سے تعاون ہوگا تو جتنا ابھی ہم کام کر رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ فقہ المعاملات کی آج بات ہو رہی تھی کل، فقہ المعاملات میں 10 طلبہ فارغ ہوتے ہیں، تو 10 طلبہ اس لیے فارغ ہوتے ہیں کہ نہ ان کے لیے رہائش کی جگہ ہے، نہ ان کے لیے درسگاہیں ہیں، نہ ان کے لیے یہ وسائل ہیں۔ اگر 10 کی بجائے ہمارا معاشرہ 50 طلبہ کا انتظام کر لے تو ہر سال 50 لوگ فارغ ہوں گے۔ سی ایس ایس کے لیے بھائی شاید صدیقی صاحب ماشاءاللہ اس پورے اس کو چلا رہے ہیں کہ سی ایس ایس کے لیے ہم افراد تیار کر کے، تو اگر ہم 5 لوگ بھیجیں گے تو وہ 5 لوگ تو آٹے میں نمک کے برابر ہوگا۔ اگر 200 لوگ ہم سالانہ یہاں سے تیار کریں اور یہ 200 لوگ مرکز میں اور صوبائی اس میں جا کر بیوروکریسی میں جائیں تو یہ جا کر تبدیلی لے کر آئیں گے۔ تو یہ جب ہوگا جب کہ معاشرہ اپنے وسائل خرچ کرے گا اس کے اوپر۔ اسی طریقے سے جو آج ڈاکٹر شمس رؤوف صاحب نے بات کی کہ جتنی یہاں ہمارے جو مسائل ہیں ہمارے تعلیمی نظام کے، تو ظاہر ہے کہ جتنا الغزالی کو ہمارا معاشرہ سپورٹ کرے گا انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ان تمام اداروں کو خود کفیل کرنے کے لیے جو دنیا میں طریقہ کار ہوتا ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے 4 طریقوں سے چلتے ہیں۔ ایک، وہ لوگ جو فیس دے سکتے ہیں وہ فیس دیں، نمبر 2 انڈاؤمنٹ کے حوالے سے، نمبر 3 سروسز اور خدمات کے حوالے سے، نمبر 4 ڈونیشن۔ تو چاروں چیزوں پر کام ہو رہا ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ہمارے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جو ہمارے بہت سارے ادارے خود کفیل ہو جائیں گے اور آپ کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مفتی طارق مسعود صاحب ماشاءاللہ سے موجود ہیں۔ اسی حوالے سے اتنا بڑا جامع رشید کا بجٹ ہے 2.5 بلین کے اوپر اس وقت۔ بس جامع رشید کے بجٹ کے حوالے سے ایک بات میں یہ کہوں گا، لوگ یہاں کے کام بہت زیادہ ہیں۔ سی ایس ایس سی کے حوالے سے حضرت استاد صاحب نے بات کی ہے کہ 5 طلبہ فارغ ہوتے ہیں، تو 5 سے کیا ہوگا؟ 200 کم از کم ایک سال میں ہوں تو شاید ملک میں چند سالوں کے بعد کوئی تبدیلی آئے۔ تبدیلی کی باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، سب کرتے ہیں۔ تبدیلی کے لیے جو کوششیں ہیں، عملی کوششیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں جو جس طرح سے جامع رشید کر رہا ہے۔ تو فقہ المعاملات کا مطلب یہ گاڑی اصطلاح ہے، بہت سے لوگ فقہ المعاملات نہیں سمجھ رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کچھ اور کوئی گاڑی سی چیز آنے والی ہے یہاں سے۔ ابھی جو پہلے زمانے میں جو مفتیان کرام ہوتے تھے، تجارتیں بہت سیدھی سادی سی ہوتی تھیں، بس یہی مسائل ہوتے تھے، چند مسائل سود کے ہو گئے، چند مسائل خرید و فروخت کے ہو گئے۔ اب دنیا میں کاروبار ایک نئی ٹرمز آ گئی ہیں، آن لائن ٹریڈنگ کی 20 قسمیں آ گئی ہیں۔ تو اب یہ تخصص فی الفقہ، فقہ میں تخصص میں آگے پھر ایک تخصص ہوتا ہے، اسپیشلائزیشن، جسے کہتے ہیں صرف خرید و فروخت کے معاملات۔ اسلامک بینکنگ کیا ہے، تکافل کیا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں کتنی قسم کی خرید و فروخت کے کتنے طریقے ہو رہے ہیں، انویسٹمنٹ اور بھی آن لائن تو اتنے زیادہ، روز نئی ایپس آ رہی ہیں جو آپ کو بزنس دے رہی ہیں۔ تو جامع رشید میں ایک مستقل شعبہ ہے کہ خرید و فروخت کے معاملات کے ماہرین تیار کرنا، اور وہ ماسٹرز بھی کرتے ہیں اکنامکس میں، اسلامک بینکنگ۔ جی، تو اب یہ کہ اس میں بھی اگر ملک میں آپ چاہتے ہیں کہ اداروں میں علماء جائیں جو پڑھے لکھے، دنیاوی لحاظ سے بھی پڑھے لکھے علماء جو مختلف اداروں کو جا کے سنبھالیں، تو اس میں بھی ایک بڑی ٹیم تیار کرنی ہے۔ ابھی 10 افراد تیار ہو رہے ہیں ہر سال، کیونکہ پیسے 10 کے ہی ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ جامع رشید کے ساتھ تعاون کریں، ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سی ایس ایس کرائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عالم مفتی بنائیں، اور زیادہ سے زیادہ طلبہ کو تیار کر کے ہم حکومتی اداروں میں بھیجیں۔ دیکھیں، 2 نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ مدرسے کا کام ہے عالم بنانا، امام بنانا، اور عالم کا کام ہے جا کے مدرسہ سنبھالنا۔ یہ بھی کام ہے، یہ بھی یقیناً ایک کام ہے، لیکن کیا گورنمنٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ یعنی اس میں ہمارا کوئی دسترس نہ ہو، فوج کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، عدلیہ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، بیوروکریسی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ سیاست میں تو بہت مشکل ہے کہ مدارس اپنے نمائندے کھڑے کریں۔ سیاست میں پہلے سے مذہبی جماعتیں موجود ہیں، انہی کو پروموٹ کریں، انہی کو ترقی دیں، ان میں کوئی خرابی ہے تو ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ سیاست کا میدان ایک الگ میدان ہے۔
لیکن جو تبدیلی 100% ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے ذریعے ملک چلانے والے وہ ادارے جو جن کی ہاتھ میں ملک کی باگڈور ہوتی ہے ان اداروں میں افراد بھیجے جا سکتے ہیں. اب جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ کوئی الٹا کام ہوتا ہے نا, کسی علاقے میں کوئی الٹا کام ہوا ہے, پولیس میں وہ فلاں احتجاج اور فلاں بندہ پہنچا ہے, مثلا پولیس میں جو ہے نا وہ یہودی ایجنٹ ہے, فوج میں یہودی ایجنٹ ہے, بھائی آپ اپنے ایجنٹ بھیج دو فوج میں یار, کس نے پابندی لگائی تھی آپ کو؟ اگر فوج میں یہودی ایجنٹ ہیں آپ کے خیال میں, میں نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے, تو پولیس میں اگر یہودی ایجنٹ ہیں, بیوروکریسی میں یہودی ایجنٹ ہیں, تو آپ اپنے ایجنٹ بھیج دو نا, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے بھیجتے ہوئے؟ تو ہم جو یہ مثال دیتے ہیں کہ جامعۃ الرشید نے پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر بھیجے ہیں, اب اس پہ کل ہمارے کوئی دوست ملے کہنے لگے مدرسوں کا کام تھوڑی ہے فوج میں بندے بھیجنا, لڑائی کے لیے بندے بھیجنا مدرسوں کا کام واقعی نہیں ہے. فوج میں مدرسوں کا کام نہیں ہے کہ لڑائی کے لیے بارڈر پہ لڑنے کے لیے بندے بھیجیں, یا جو ہے وہ ہم مدرسوں کا کام نہیں ہے کہ ہسپتالوں کے لیے ڈاکٹر بھیجیں. لیکن مدرسے کا یہ بہرحال کام ہے کہ جہاں جہاں مذہب کی ضرورت ہے, فوج میں بھی مذہبی لوگوں کا ایک کوٹا ہوتا ہے, امام کا, خطیب کا, اور جو موٹیویشنل مذہبی اسپیکرز ہوتے ہیں ان کا, اسی طرح ہر ادارے میں ہوتا ہے. پاکستان میں ایک اچھی بات ہے کہ مذہب کے لیے ہر ادارے میں جگہ ہے. میں اس میں تھوڑی سی بات کروں تو جہاد بھی ہے اور اتنا بڑا کہ جو ہمارا دین ہے نا, جی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے, جو آپ کی نبوت ہے, اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ دعوت اللہ کا ہے اور دوسرا ریاست کا ہے. تو ریاست یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں شامل ہے. تو یہ کہنا کہ ہم صرف عالم بنائیں گے یہ کافی نہیں ہے. ہم اس امت کے لیے خدمت کریں گے, اس ملک کو بھی ٹھیک کریں گے. یہ ہماری ذمہ ہے, ہم پر یہ لازم اور فرض ہے کہ ہم ایسے افراد تیار کریں جو صحیح جا کر کام کریں, اس ظلم کا خاتمہ کریں. یہ ہماری دینی ذمہ داریوں میں شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ہاں سب سے فقہ کی اور فتوے کی سب سے مشہور کتاب ہے فتاوی شامیہ, جسے رد المحتار بھی کہتے ہیں, اس میں انہوں نے سلطنت کی کیا تعریف کی ہے, ہی ریاست عامۃ فی الدین والدنیا خلافۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو مولانا فرما رہے تھے نا کہ جہاں جہاں بھی مذہب کی ضرورت ہے, تو میں کہہ رہا ہوں مذہب ہمارا یہ کہتا ہے کہ ہر جگہ ضرورت ہے. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت کی تعریف کی ہے کہ وہ ایسی ریاست ہوتی ہے جو دین کو بھی شامل ہوتی ہے, دنیا کو بھی شامل ہوتی ہے, خلافتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میں. جیسے العلماء ورثۃ الانبیاء ہے, ایسے ہی وہ لوگ جن کے ذمہ اقتدار ہوتا ہے یہ بھی جانشین ہیں, بشرطے کہ اپنی جانشینی کا حق ادا کریں. تو جامعۃ الرشید میں جو دو تین بہت بڑے کام ہوئے ہیں, ایک یہ کہ پورے دین کی کو پڑھایا جا رہا ہے, پورے دین کو سمجھایا جا رہا ہے, جو فتاوی شامیہ میں لکھا ہوا ہے, جو ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. دوسرا ہے کہ یہ جو دین اور دنیا کی تقسیم کر کے اور یہ جو سیکولرزم جو بنایا گیا ہے, تو اس کے خلاف بھی جامعۃ الرشید کا تعلیمی نظام ایک بہت بڑا اقدام ہے کہ ہمارے دین میں دین اور دنیا دونوں کے احکام شامل ہیں. تو ہم جب اس کو کرتے ہیں کہ ہماری دنیا کا آپ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, مذہب ایک شخصی چیز ہے, اس کا حکمرانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم ان کو کہتے ہیں تم سیکولر ہو. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ آپ کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم صرف یہ کام کریں گے, تو یہ بھی سیکولرزم کی ایک قسم ہے. تو دو قسم کے سیکولر ہو گئے. اگر آپ ایک وجود کو کاٹیں گے تو دو ٹکڑے ویسے ہو جائیں گے, چاہے وہ والا ٹکڑا بھی ہو گیا وہ بھی. تیسری بات یہ کہ ہم نے تعلیم کے اندر بھی تقسیم کر دی کہ یہ مدرسہ ہے اور یہ اسکول ہے, یہ عصری تعلیم ہے اور دینی تعلیم ہے. اس کی وجہ سے, ان تین اقدامات کی وجہ سے حکمران ایمانیات سے معروم ہو گئے, اخلاقیات سے معروم ہو گئے, اور جن کے پاس علوم وحی اور دعوت اللہ ان کے پاس طاقت سے وہ معروم ہو گئے. جن کے پاس دین کی بات تھی وہ دنیاوی چیزوں سے معروم ہو گئے, جن کے پاس دنیا کی چیزیں تھیں وہ دینی سے معروم ہو گئے. اسی تیسری تقسیم پھر یہاں سے ہوگی کہ یہ اسکول ہے, مدرسہ ہے, یہ مسٹر ہے, یہ ملا ہے. تو اب جب آپ ایک وجود کو 3 مرتبہ تقسیم کر دیں گے, 3 مرتبہ, تو آپ ہر چیز سے معروم ہو جائیں گے. تو جامعۃ الرشید کا یہ تعلیمی نظام اس حوالے سے پوری امت کے لیے اور تمام پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی روشنی کی کرن ہے. اور انشاءاللہ مجھے اس پہ پورا یقین ہے کہ اگر ہماری قوم, ہمارا معاشرہ, ہماری حکومت, ہمارے ادارے جامعۃ الرشید کے تعلیمی نظام کو لے لیں
ان کے دنیا کے مسئلے بھی حل ہوں گے, ان کے آخرت کے مسئلے بھی حل ہوں گے, ان کے دین کے مسئلے بھی ہوں گے انشاءاللہ.